بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ ورسٹائل اردو سٹوریز دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ کی پہلی خاتون جاسوس کیٹ وارن کی کہانی، جنہوں نے صدر لنکن کے قتل کے منصوبے کو ناکام بنایا۔ ناظرین، یہ 1856 کی بات ہے جب کیٹ وارن نامی ایک خاتون امریکہ میں حال ہی میں قائم ہونے والی ایک جاسوس ایجنسی پنکرٹن کے دفتر میں داخل ہوئیں۔ یہ خاتون نوکری کی تلاش میں تھیں، مگر ساتھ میں ان کی یہ شرط بھی تھی کہ وہ دفتر میں بیٹھ کر فقط فائلوں پر کام کرنا نہیں چاہتیں، بلکہ بطور جاسوس فیلڈ میں جا کر بڑے اور سنگین جرائم کی تحقیقات کرنا چاہتی ہیں۔ کیٹ کو بالآخر اس ایجنسی میں نوکری مل گئی اور اس طرح وہ امریکہ کی پہلی خاتون جاسوس بن گئیں۔ اگرچہ ان کا بطور جاسوس کیریئر صرف 12 سال پر محیط تھا، لیکن اس عرصے میں انہوں نے بڑے کام کیے، جن میں امریکی صدر ابراہم لنکن کی جان بچانا بھی شامل ہے۔ ایک صدر کی جان بچانے والی خاتون جاسوس کے طور پر انہیں بہت شہرت ملی، لیکن اس کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ پنکرٹن نامی جاسوس ایجنسی میں شمولیت سے قبل وہ کیا کرتی تھیں یا ان کی شخصیت کیسی تھی۔ یہ 1850 کی بات ہے جب ایلن پنکرٹن نامی شخص نے امریکہ میں اپنی نوعیت کی پہلی جاسوس ایجنسی پنکرٹن نیشنل ڈیٹیکٹیو ایجنسی کی بنیاد رکھی۔ یہ ایجنسی سیکورٹی سے متعلق مختلف نوعیت کی خدمات فراہم کرتی تھی۔ اس ایجنسی نے اپنی سرگرمیوں کو سر انجام دینے کے لیے جدید اور مؤثر تکنیکوں کا استعمال کیا۔ اگرچہ آج جاسوسی کی سروسز فراہم کرنے والی کمپنیاں عام ہیں، مگر اس دور میں یہ ایک بالکل نئی بات تھی۔ اگرچہ آج ہمارے لیے یہ معمول کی بات ہے، مگر ہمیں اس دور کو یاد رکھنا ضروری ہے جب یہ ایجنسی قائم کی گئی، کیونکہ امریکہ میں یہ وہ دور تھا جس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون رائج تھا، یعنی قانون کی عملداری نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس ایجنسی میں بطور جاسوس کام کرنے والوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی کہ قانون کو توڑنے والوں کو پکڑنا اور مسافر ٹرینوں کو ممکنہ حملہ آوروں اور لٹیروں سے بچانا تھا۔ ایجنسی کے قیام کے 6 سال بعد جاسوسوں کی خدمات کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ ایجنسی کے مالک ایلن پنکرٹن کو شکاگو کے اخباروں میں نوکریوں کا اشتہار دینا پڑا، اور یہی اشتہار دیکھ کر کیٹ وارن ان کے آفس پہنچی تھیں۔ ایجنسی بنانے والے ایلن پنکرٹن کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، اور انہی کی تحریروں سے ہمیں کیٹ وارن کی شخصیت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح ایک دبلی پتلی، اپنی حرکات و سکنات میں خوبصورت نظر آنے والی اور پرسکون خاتون ان کے دفتر آئیں، اور بتایا کہ وہ بیوہ ہیں، اور ساتھ پوچھا کہ کیا انہیں بطور جاسوس نوکری پر رکھا جا سکتا ہے۔ پنکرٹن نے وارن کے بارے میں اپنے پہلے تاثرات کچھ یوں بیان کیے: ان کی آنکھیں بہت پرکشش، گہرے نیلے رنگ کی اور شعلہ بار تھیں۔ اس کا چہرہ کچھ اس طرح کا تھا کہ اسے ایمانداری واضح تھی، ایک ایسا چہرہ جس سے یہ واضح تھا کہ اگر آپ کسی تکلیف یا مصیبت میں مبتلا ہوں کہ آپ کے پاس اس چہرے والی شخصیت پر اعتماد کر سکتے ہیں اور بات چیت کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ پنکرٹن کے مطابق اگرچہ اس دور میں خواتین کو جاسوس کے طور پر ملازمت دینے کا رواج نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیٹ وارن سے پوچھا کہ وہ اس کردار میں کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ کیٹ وارن نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دیا: ایک عورت کے طور پر وہ بہت سی ایسی جگہوں پر جا کر ایسے راز لا سکتی ہیں جن تک رسائی مرد جاسوسوں کے لیے ناممکن ہے۔ پنکرٹن نے اپنے نوٹس میں لکھا کہ کیٹ وارن نے بہت سی ایسی وجوہات بتائیں کہ وہ کیوں اور کس طرح ان کی ایجنسی کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ آج کا دور نہیں بلکہ 1856 تھا، لہٰذا یہ تعجب کی بات نہیں کہ ایلن پنکرٹن نے کیٹ کو دو ٹوک انداز میں جواب دیا کہ وہ ثابت قدمی اور فیصلہ لینے کی مردانہ صفات کی مالک نظر آتی ہیں، اور یہ کہ وہ اس پر تھوڑا قابو پائیں، اور کیٹ وارن نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، یعنی انہیں یہ نوکری مل گئی۔ پنکرٹن لکھتے ہیں کہ میں نے کم از کم اسے آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیٹ وارن کو نمایاں ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ پنکرٹن نے انہیں پہلا کیس سونپنے کے بعد ان کے بارے میں لکھا کہ وہ میری توقعات سے بھی بہتر تھیں، اور میں نے جلد ہی انہیں ایک انمول اثاثہ سمجھنا شروع کر دیا۔ بات آگے بڑھتی گئی، اور حساس معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ شناخت، ملبوسات اور لہجے کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی قسمت کا حال بتانے والی یا امریکی صدر کی بہن تک کا روپ
دار لیتیں۔ کیٹ وارن کے لیے یہ بہت آسان بن چکا تھا کہ ان کے پس منظر سے بے خبر جرائم پیشہ مرد شیخی بگاڑنے کے چکر میں ان کے سامنے اپنے مجرمانہ کارناموں کی تفصیل رکھتے تھے، اور ان کی ایک اور تکنیک مبینہ مجرموں کی بیویوں اور گرل فرینڈ سے دوستی کرنا تھی۔ وہ ان کا اعتماد حاصل کرتیں اور وہ معلومات حاصل کر لیتیں جو ان کے جرائم پیشہ شوہروں یا پارٹنرز نے رازداری کے تحت ان کے ساتھ شیئر کی ہوتیں۔ 1858 میں انہوں نے اپنے کیریئر میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا جب ایڈمز ایکسپریس نامی ایک بڑی کمپنی کو غبن کے سلسلے کا سامنا کرنا پڑا، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ غبن کرنے والے مجرم کا پتہ نہیں چلا پا رہے تھے۔ وہ مجرم جو پہلے ہی ہزاروں امریکی ڈالر سے زیادہ کی رقم غبن کر چکا تھا۔ کمپنی کے سربراہ نے ایلن پکرٹن کو کوڈ زبان میں یہ پیغام لکھ بھیجا: کیا آپ مجھے ایک آدمی، آدھا گھوڑا اور آدھا مگرمچھ بھیج سکتے ہیں؟ مجھے ایک بار پھر کاٹا گیا ہے، آپ اسے کب تک بھیج سکتے ہیں؟ ایلن پکرٹن نے مجرم کا پتہ چلانے کے لیے کیٹ وارن کو بھیجا۔ وارن نے اس جرم کا سراغ لگانے کے لیے میڈم ایمبرٹ کی شناخت کو اپنایا، جو ایک ایسی خاتون تھی جس کا شوہر جیل میں تھا۔ اس کہانی کے ساتھ کیٹ نے ملزم کی بیوی سے دوستی کی، ضروری شواہد اکٹھے کیے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ غبن کی گئی رقوم کا کثیر حصہ واپس کمپنی کو مل گیا۔ جاسوسی کے میدان میں کیٹ وارن کے کام کے اچھے نتائج کو دیکھتے ہوئے ایلن پکرٹن نے 1860 میں فیمیل ڈیٹیکٹیوز آفس کا قیام کیا اور کیٹ کو اس کا انچارج بنا دیا۔ کیٹ وارن کی موت 1868 میں نمونیا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوئی، اور اپنی زندگی کے آخری دنوں تک وہ جاسوسی کے گر سیکھنے میں بہت سی دوسری خواتین کی مدد کرتی رہیں۔ ناظرین، ان کی زندگی کا مشہور مشن امریکی صدر لنکن کے قتل کی کوشش کو ناکام بنانا تھا۔ نومبر 1960 میں لنکن کے بطور صدر انتخاب کے بعد انہوں نے اگلے سال 4 مارچ کو حلف لینا تھا، لیکن جنوب کے لوگوں کا ایک گروپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تیار تھا کہ ایسا ممکن نہ ہو۔ صدر لنکن کے اس پروگرام کی پنک اس گروہ کو بھی مل چکی تھی، اور انہوں نے پلان بنایا کہ جیسے ہی لنکن بالٹیمور میں پہنچیں گے تو عین اسی وقت انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ایلن پکرٹن کو اس منصوبے کا اپنے ذرائع سے علم ہوا تو وہ بالٹیمور میں تحقیقات کرنے پہنچ گئیں اور اس منصوبے کی اطلاع لنکن کے ساتھ سفر کرنے والے وفد کے ایک رکن نارمن بیجٹ کو بھی کر دی۔ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے اس منصوبے کی اطلاع کسی اور کو نہیں بتائی تاکہ بے جا پریشانی پیدا نہ ہو۔ اس علاقے میں پہلے سے موجود مرد جاسوسوں کی ٹیم کے ساتھ ساتھ کیٹ وارن بھی موجود تھیں، جو اس وقت ایجنسی میں سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر فائز تھیں۔ جاسوسوں کے اس گروپ نے نہ صرف منصوبے کی مزید تفصیلات حاصل کیں بلکہ لنکن کی حفاظت کے لیے ایک خفیہ کارروائی بھی کی۔ انہوں نے جھوٹے ناموں کا استعمال کیا اور مختلف بھیس بدل کر، اور اس طرح وہ تخریب کاروں کے گروہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پکرٹن نے کیٹ وارن کے بارے میں لکھا کہ وہ کئی دن پہلے اس علاقے میں پہنچ چکی تھیں اور سازش کرنے والوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں کافی حد تک پیش رفت کر چکی تھیں۔ انہوں نے یہ کمال چالاکی اور ذہانت سے سازش کرنے والوں سے متعلق شواہد، نظام الاوقات اور اس طریقہ کار سے متعلق آگاہی حاصل کی جس کے تحت وہ لنکن کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ بالٹیمور ڈاؤن ٹاؤن سے گزرنے کے دوران تخریب کاروں نے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اب ان جاسوسوں کے لیے لنکن کی حفاظت کرنے کا وقت تھا۔ صدر لنکن کو سازش کا علم تھا، مگر انہیں یہ علم بھی تھا کہ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے جاسوس بھی موجود ہیں۔ اسی رات جب لنکن ایک میٹنگ میں تھے تو کسی نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ یہ ایک سگنل تھا۔ یہ سگنل ملنے کے بعد وہ اس کمرے سے نکل گئے جہاں ان کی پینسلوینیا کے گورنر اینڈریو جی کرٹن سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد لنکن، جو اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والے اور کرشماتی شخصیت کے مالک تھے، نے بوڑھے شخص کا بھیس بدلا جس کی بہن کیٹ وارن تھیں۔ کیٹ وارن نے اپنے بھائی یعنی لنکن کے ہمراہ ریل کار کے آخری ڈبے میں سفر کیا۔ اس سب کے دوران بالٹیمور میں ٹیلی گراف کی تمام لائنیں کاٹ دی گئیں تاکہ سازش کرنے والوں کے درمیان کسی قسم کی بات چیت کو روکا جا سکے۔ تمام راستے کیٹ وارن ان کے ساتھ بیٹھی رہیں اور واشنگٹن ڈی سی تک کے پورے سفر میں انہوں نے پلک نہیں جھپکی، یعنی وہ جاگتی رہیں، اور یہیں سے پکرٹن ایجنسی کا نعرہ معروف ہوا کہ ہم
کبھی نہیں سوتے۔ کیٹ وارن صدر کو بچانے کے اس کامیاب منصوبے کا حصہ تھیں جس میں انہوں نے بھیس بدل کر حصہ لیا اور لنکن کو بحفاظت واشنگٹن ڈی سی پہنچایا۔ تاہم اس واقعے کے صرف 4 سال بعد فورٹ تھیٹر میں لنکن کو بالآخر قتل کر دیا گیا۔